بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت کا قرآن کریم فرقان حمید برہان رشید میں فرمان ذیشان ہے، سورہ البقرہ، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اتارا، کہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ سامعین محترم، آج کی اس نشست میں، آج کی اس حاضری میں ہم صرف اس حوالہ سے بات عرض کرنا چاہتے ہیں کہ رمضان کی کیا اہمیت ہے، ماہ رمضان کی کیا شان ہے، ماہ رمضان کا کیا مقام ہے۔ چونکہ میں اور آپ بخوبی اس بات سے واقف ہیں کہ ماہ رمضان قریب قریب آنے والا ہے۔ ماہ رمضان آتے ہی اہل ایمان کے ہاں خوشیوں کا سماں پیدا ہو جاتا ہے اور ہر طرف نیکیوں کی بہار پھیل جاتی ہے۔ تو ماہ رمضان کے آتے ہی 3-4 چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ماہ رمضان کی شان اور اہمیت، روزے کی اپنی اہمیت اور روزے کا اپنا مقام، اور اس کے ساتھ روزہ دار کی اہمیت اور اس کا اپنا مقام۔ لیکن اس وقت ہم صرف اور صرف یہ بات سمجھنا چاہتے ہیں اور پڑھنا چاہتے ہیں کہ ماہ رمضان کی کیا اہمیت ہے، ماہ رمضان کی کیا شان ہے، یا یوں سمجھے شان رمضان، ماہ رمضان کی اپنی شان کیا ہے۔ اس سلسلہ کے اندر سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے اس بات کی طرف تو اشارہ فرمایا کہ سال کے 12 مہینے ہیں، اور ان میں اس بات کی بھی وضاحت کی گئی یا اشارے بیان کیے گئے کہ ان میں کچھ مہینے حرمت والے بھی ہیں، لیکن ان 12 مہینوں میں سے صرف ایک ہی مہینے کا نام لے کر اللہ پاک نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا، اور وہ ذکر صرف ماہ سیام کا ہے۔ تو رمضان کی پہلی خوبی یہ کہ اس مہینے کا نام لے کر اللہ پاک نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، فرمایا رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جس میں قرآن نازل ہوا۔ تو رمضان کی پہلی شان یہ کہ اس میں قرآن نازل ہوا، اور دوسری ہم نے 2 باتیں کی۔ ایک یہ کہ رمضان کی پہلی شان یہ ہوئی کہ اس کا نام لے کر اللہ پاک نے قرآن پاک میں اس کا ذکر کیا، کہ فرمایا رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن نازل فرمایا۔ تو یہ ماہ رمضان کا نام آ گیا، شہر رمضان، کہ رمضان کا مہینہ۔ ایک تو اس کا نام ذکر کیا، اور دوسری خوبی یا دوسری عظمت، دوسری شان یہ ہوئی کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اس کا نام بھی آیا قرآن کے اندر، اور اس مہینے میں قرآن نازل بھی کیا گیا۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں، صرف قرآن ہی رمضان میں نازل نہیں ہوا، دیگر کتب سماویہ، مشہور آسمانی کتابیں، وہ بھی رمضان میں نازل ہوئیں۔ تاریخوں کے اعتبار میں فرق ہو سکتا ہے، تورات بھی رمضان میں نازل ہوئی، زبور بھی رمضان میں نازل ہوئی، اور انجیل بھی ماہ سیام میں نازل ہوئی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ماہ رمضان کی اور عظمت اور شان یوں سنیں کہ نبی کائنات، آقا دو جہاں، سرور کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آ جاتا ہے، جب رمضان داخل ہو جاتا ہے، جب ماہ رمضان آتا ہے، تو حدیث پاک کے کلمات مختلف ہیں۔ بعض جگہوں پہ آیا
کہ फुतिहत अबवाबुस्समा, आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। बाज़ जगह पे आया कि रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, बाज़ जगहों पे आया जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, और हाँ जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, सरकश शयातीन झकड़ दिए जाते हैं। तो माह सयाम और माह रमज़ान की क्या शान हुई कि इस माह के आते ही अल्लाह की रहमत के दरवाजे खुल जाते हैं, जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं और आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं। इसका कतन ये मतलब नहीं कि गैर रमज़ान रहमत के दरवाजे बंद होते हैं, रमज़ान के अलावा कि रहमत के दरवाजे बंद होते हैं या जन्नत के दरवाजे बंद होते हैं। खुले पहले भी होते हैं, लेकिन माह सयाम आते ही उसको और शान के साथ खोल दिया जाता है, या उसका मफहूम और माना यह बयान किया जाता है कि रमज़ान के आते ही बंदे को ऐसा माहौल मिल जाता है, ईमान वालों को ऐसा प्रोग्राम तरतीब दे दिया जाता है कि वो ऐसे काम करते हैं जो जन्नत में जाने वाले काम होते हैं, वो ऐसे आमाल करते हैं जो रहमत खुदाबंदी को हासिल करने वाले होते हैं, वो ऐसे आफाल सर अंजाम देते हैं जिससे अल्लाह की रहमत के दरवाजे खुल जाते हैं। और एक जगह पे नबी कायनात आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमान शरीफ यूं भी है, पहली मजमून की तरह ही है, लेकिन उसकी वजाहत कुछ यूं करके है। फरमाया जब माह रमज़ान आता है तो माह रमज़ान के आते ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जन्नत के दरवाज़ों को खोल देता है, यहाँ तक कि एक भी बंद नहीं रहता, और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, यहाँ तक कि कोई एक भी खुला नहीं रहता। और फिर फरमाया पुकारने वाला पुकारता है, मतलब यह कि रहमत खुदाबंदी पुकारती है, अपनी शान के लायक, अपनी अजमत के लायक अल्लाह की रहमत आवाज़ देती है कोई भलाई चाहने वाला, है कोई नेकी का तलबगार, तो फरमाया वो नेकी की तरफ आ जाए, है कोई गुनाहों से, शर से, बदी से बचने वाला, तो वो रुक जाए, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जहन्नमियों को जहन्नम से आज़ाद कर देता है, और यह सिलसिला हर रात जारी रहता है। सुबहान अल्लाह, कि पहली रात ही नहीं, फरमाया हर रात यह सिलसिला जारी रहता है कि रहमत खुदाबंदी आवाज़ें भी देती है और जहन्नमियों को अल्लाह पाक जहन्नम से आज़ाद भी करता रहता है। और प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम के इस हवाला से और भी कई फरमान हैं जो माह रमज़ान की अज़मत को उजागर करते हैं, जो माह रमज़ान की अज़मत को चार चांद लगाते हैं। नबी कायनात आक़ाए दो जहां अलैहिस्सलाम ने एक हदीस पाक के अंदर यूं करके फरमाया कि ऐ सहाबा याद रखो, तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे पास एक बड़ा अजीम महीना साया फिगन होने वाला है, एक बड़ा प्यारा और अजीम महीना तुम्हारे पास आने वाला है, बड़ा ही खूबसूरत महीना तुम्हारे पास आने वाला है। फरमाया वो महीना सबर का महीना है, और फरमाया सबर का बदला जन्नत है। माह सयाम, माह रमज़ान को नबी कायनात ने सबर का महीना करार दिया। क्यों दोस्तों? फ़कत इसलिए कि रमज़ान का रोज़ा वो इबादत है कि जो सिर्फ अल्लाह और उसका बंदा जानता है, दूसरे को खबर नहीं होती। तो इस खुफिया राज की बुनियाद पर फरमाया सबर, और सबर का बदला फरमाया जन्नत रखा गया। और दूसरा फरमाया ये महीना गम गुसारी का महीना है, हमदर्दी का महीना है। वो हमदर्दी किस माना में? यही हमदर्दी ली जाएगी ना जो नबी कायनात आक़ाए दो जहां अलैहिस्सलाम के दीगर फरामीन की रोशनी में सामने आती है कि जिसने किसी का रोजा एक पानी की घूंट से, या एक दूध के घूंट से, या एक खजूर से किसी का रोजा अफ्तार करवाया, तो अल्लाह के महबूब फरमाते हैं अल्लाह पाक उसको जहन्नम की आग से आज़ाद कर देता है, और कल क़यामत के दिन में मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसको हौज़े कौसर से सिराब फरमाऊंगा। तो ये फरमाया हमदर्दी का महीना। और तीसरी चीज़ ये भी बयान फरमाई कि फरमाया ये वो महीना है जिसमें फरमाया रिज़्क़ वसी हो जाता है, रिज़्क़ खुल जाता है, रिज़्क़ कुशादा हो जाता है। सामीन मोहतरम, यहाँ ये बात मुझे और आपको याद रखना होगी, रिज़्क़ कुशादा हो जाता है, कोई शक नहीं, कुशादा हो जाता है। लेकिन यारो सिर्फ रिज़्क़ के कुशादगी पर ही ना देखें, कोई शक नहीं अपनी अपनी हसीयत के एतबार से
ماہ رمضان سے ہٹ کر اگر دیکھیں تو وہ دسترخوان میں وسعت نہیں ہوتی جو ماہ رمضان میں آ جاتی ہے۔ لیکن یہی نہ ہونا چاہیے، رزق تو بڑھ جاتا ہے، رزق تو کشادہ ہو جاتا ہے، سحری پہ دسترخوان وسیع لگ گیا، افطاری پہ دسترخوان وسیع لگ گیا، لیکن میری اور آپ کی نظر صرف دسترخوان کی وسعت پہ نہ رہے، بلکہ جہاں فرمایا اس میں رزق کا اضافہ ہو جاتا ہے تو یار اس رزق کا اضافہ لے کر صرف رزق تک ہی نہ رہ جائیں، بلکہ پیشانی کو بھی زمین پہ جھکا لیں، زبان کو ذکر رسول سے تر کر لیں، اپنے ہاتھوں کو قرآن سے سجا لیں، اپنے سینے میں محبت مصطفیٰ کو پیدا کر لیں، تو پھر گویا ہم نے حقیقی طور پہ ماہ سیام کا وہ فیض حاصل کر لیا جس کے متعلق نبی کائنات آقا دو جہاں علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے آتے ہی اللہ پاک اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک کے مفہوم میں یہ چیز بھی بیان فرمائی کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے کہ فرمایا اس ماہ پاک کا ابتدائی حصہ فرمایا وہ رحمت کا حصہ ہے، اور فرمایا اس کا دوسرا حصہ درمیان والا حصہ فرمایا بخشش کا حصہ ہے، اور فرمایا تیسرا حصہ اس کا جنت جہنم سے چھٹکارے کا حصہ ہے۔ اور اس حدیث پاک کے آخری کلمات کا مفہوم یہ ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو شخص ماہ رمضان میں رمضان کی وجہ سے اپنے ماتحتوں سے، اپنے زیر سایہ، اپنے نیچے والے لوگ جو ہیں ان پر اپنے کام معاملات کے اندر آسانی پیدا کر دیتا ہے، ان سے مشقت اٹھا لیتا ہے، آسانی کر دیتا ہے، تو اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ اللہ پاک اس کو بخش بھی دیتا ہے اور اس کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ تو سامعین محترم، یہ وہ باتیں ہیں جو ہم نے پڑھی جن کا تعلق صرف ماہ رمضان کی شان کے حوالہ سے ہے، ماہ رمضان کی عظمت کے حوالہ سے ہے۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیو، مجھے اور آپ کو یہ چاہیے کہ یہ ماہ جو اتنی برکت والا ہے، اتنی عظمت والا ہے، اتنی شان والا ہے، تو اس کو عام مہینوں کی طرح نہ گزاریں، اس کو عام دنوں کی طرح نہ گزاریں، بلکہ اللہ پاک کی رحمت تو چھما چھم برس رہی ہے۔ اگر یہ سارا کچھ ہوتے ہوئے بھی ہم اس کی رحمت کو حاصل نہ کر پائیں تو پھر اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہو سکتا، پھر اس سے بڑا کوئی اور انسان نہیں ہو سکتا جو اللہ کی رحمت کو وصول نہ کر پائے۔ تو اللہ پاک مجھے اور آپ کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم ماہ رمضان کے صحیح معنی کے اندر اس کا ادب و احترام کریں اور اس کو صحیح معنی کے اندر گزاریں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔